مسلمان کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، اور وہ باقاعدہ آج میڈیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ایک کزن ہیں عزیر، ان کا نام 10-12 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا دوست، عزیر کا دوست، کوئی آسٹریلیا گیا اور وہاں جا کے اس نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھی کہ کسی عیسائی یا یہودی کی ہوگی۔ اس ڈاکومنٹری میں ان لوگوں نے ثابت کیا تھا کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، مسلمان غلط کہتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہاں جا کے وہ اس بات کا منکر ہو گیا، کہتے ہیں نہیں یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین کا نام کہ یہ سب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ میں نے اس پہ بھی بڑا سوچا، یہ کیفیت ہوتی کب ہے کہ انسان صاف ستھری بات کو بھی ڈینائی کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جب ہم بے حیائی میں پڑھتے ہیں، گناہوں میں پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر حق بات آتی ہی نہیں دل میں۔ وہ پہلے ہمیں بے حیائی میں لے کے جاتے ہیں، جب بے حیائی میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر بہت شکار ان کا آسان ہو جاتا ہے، اور ہم سیدھی سادھی بات کو بھی بدل دیتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے۔ کہتے ہیں مت وجی گئی ہے، یہ مت ماری جاتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، اور ہماری ماری گئی ہے الا ماشاءاللہ، پوری قوم کی مت وجی گئی ہے، کسی کے پاس اب آخرت کی فکر نہیں رہی الا ماشاءاللہ۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ذرا سمجھ لیجئے۔ تمام مسلمان جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، ان کی نسلوں میں آج تک قربانی کی یادگاریں اور قربانی کی رسمیں موجود۔ ہر سال ذبح کون کرتا ہے جانور؟ اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد۔ ہم روحانی اولاد ہیں نا کہ نہیں ہیں؟ ہے نا جی۔ پھر ان کی قربانی کی یادگاریں مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، صفا مروہ، آب زمزم، اور قربانی کے موقع پہ یہ ساری کس کے پاس ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خالی دعویٰ ہے جھوٹا۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہود دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی یادگار، کوئی رسم، کوئی تاریخ، کوئی چیز موجود نہیں، اور مسلمانوں کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اور غور کیجئے، تورات کی 1-2 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ تورات میں یوں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا چاہا تو خدا نے ابراہیم کو یوں پکارا، تو جب پکارا تو ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں۔ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کو پکارا تو ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں۔ یہ میں حاضر ہوں کیا ہے؟ لبیک اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس موجود، ان کے پاس کوئی نہیں۔ زبان کا فرق اپنی جگہ، وہ کوئی اور زبان یا عربی زبان، لیکن مطلب وہی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ پھر تورات میں یہ لکھا ہے کہ اس دور میں جو نظر مان لیتا تھا نا، جب تک نظر نہ پوری ہو جاتی تھی وہ سر کے بال نہیں منڈواتا تھا، کٹواتا تھا۔ تو آج جب احرام باندھتے تو جب تک ساری چیزیں پوری نہیں ہو جاتی تو کون سر منڈواتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں منڈواتا۔ تو یہ بھی ہمارے اندر موجود، ان کے ہاں کوئی نہیں۔ دعویٰ ضرور ہے ان کا لیکن جھوٹا۔ اور اگلی بات، وہ ناموں میں موجود ہے، ایک نام ہے اسحاق اور ایک نام ہے اسماعیل۔ اسماعیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 ناموں سے مل کے بنا ہے اسماعیل۔ سماع کا مطلب ہے سننا۔ ایل وہ تورات کی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، جمع ہو کے اسماعیل بن گیا۔ سماع سننے والا، اور ایل اللہ۔ تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے ابراہیم کی دعا سن لی اور بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے نا کہ میرے رب نے میری دعا سن لی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، تو سماع سننا اور ایل اللہ۔ اور تورات ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو لڑکا ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا وہ اسماعیل ہے، اس کا نام اسی لیے اسماعیل رکھا گیا۔ اس نام کے اندر بھی یہ نقطہ موجود۔ اور قرآن مجید کو کھولیں، جو صداقتوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ پورا تذکرہ تفصیل سے موجود،
اور جہاں ان کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے اللہ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ بھئی بھینڈا آ گیا اس کے بدلے، اور ابراہیم آپ کو مبارک ہو، سلامتی ہو، شاباش ہو، اور اس کو ہم آخرت تک جاری کر دیں گے۔ ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب آگے فرماتے ہیں اللہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب آپ کو بشارت دی جاتی ہے اسحاق علیہ السلام۔ گویا مسلمانوں کے مطابق تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بعد میں ہے، یہ واقعہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اب یہ باتیں پتہ نہیں آپ کو بور لگتی ہیں کہ اچھی لگتی ہیں، مجھے تو سنانی ضروری ہیں۔ اس سے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ بھئی ہماری اولادیں جن کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، انٹرنیٹ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو تاریخ غلط توڑ مڑوڑ کے دکھائی جا رہی ہے، تو بھئی آپ کو پتہ ہوگا تو بچوں کو بٹھائیں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے پھر یہ معاملہ پورا ہوا، اور یہ قربانی کی تفصیل بھی سن لی اور دلائل بھی آ گئے دونوں کے۔ یہاں ایک پوائنٹ اور حضرت جی فرماتے ہیں، اگر ہم کسی مسلمان سے بائبل پڑھیں گے تو وہ مسلمان ہمیں بائبل سے اللہ تک پہنچا دے گا، اور اگر ہم کسی عیسائی سے قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید سے ہمیں عیسائیت پر لے آئے گا۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ہم کس سے پڑھ رہے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے۔ آج ان تحریف شدہ تورات اور زبور اور انجیل میں کوئی مسلمان کے ہاتھ میں ہو، نہ عالم دین کے ہاتھ میں، تو وہ بتا دے گا یہ نسبت ادھر جا رہی ہے، یہ اتنی جا رہی ہے، ادھر نسبت جا رہی ہے۔ اور عیسائی وہ قرآن مجید سے ثابت کر دے گا کہ یہ جناب میرے پاس ایک کلپ آیا 6 منٹ کچھ سیکنڈ کا، انگلش میں تھا، اس میں ایک شخص نے دلائل دے کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت ہی صحیح مذہب ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے قرآن نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ اور میں قرآن کی دعوت پہ عیسائی ہوا۔ یہ بیان میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، یہ بات بیانات میں یہ چیز کئی دلائل تھے، ایک دیتا ہوں تاکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آگے بھی مضمون کچھ باقی ہے ابھی۔ اس نے بہت سارے دلائل دیے۔ ایک دلیل کیا دی؟ اس نے کہا قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 مرتبہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بہت زیادہ آیا، 20-25 دفعہ آیا۔ تو جس کا نام زیادہ اس کی فضیلت زیادہ، اور جس کا نام کم اس کی فضیلت کم۔ لاجیکلی اس نے مطمئن کر دیا دونوں کو، لوگوں کو، لو جی بات ختم ہو گئی۔ کیا اس نے کہا جی بتائیں؟ بھائی اس کی فضیلت زیادہ ہے، جس کا ذکر ہی کم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے فضیلت نہ ہوئی نا، کم ہوئی نا، اس درجے کی تو نہ ہوئی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ علماء تو جواب دے دیں گے، علماء بیٹھے ہیں جو عوام الناس سے جواب کیسے دیں گے؟ آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم گو اس کا جواب نہ دے سکے، ہم کہہ دیں گے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علماء کی قدموں میں وقت گزارا ہے، ان کی صحبت میں وقت پایا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے ہم کہیں گے کہ واقعی کچھ ہے، یہ غلط کہہ رہے، وہ جواب نہ دے سکیں۔ لیکن ہماری وہ نسل جن کو ہم علماء تک نہیں لے جا رہے، جو مدارس میں نہیں جا رہی، جو دین کو نہیں سمجھ رہی، ان کے سامنے جب یہ لاجک آئے گی تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کتنا ضروری ہے دین کا علم، دین سیکھنا سکھانا، اپنی نسلوں کو سمجھانا۔ نہیں تو کسی بھی طریقے سے یہ چکر دے کے کیونکہ ہماری اولاد تو انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کا جواب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں نبی علیہ السلام کو طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں آپ کی باتوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے شہر کا تذکرہ، کہیں آپ کی سوچوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے آسمان کے دیکھنے کا تذکرہ، کہیں آپ کے شہر کا تذکرہ، کہیں آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ، کہیں آپ کی بیویوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے غم کا تذکرہ، کہیں آپ کی عبادت کا تذکرہ، کہیں آپ کے معراج کے سفر کا تذکرہ۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، پورا قرآن نبی کے ذکر سے سجا ہوا۔
جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، آپ قرآن کھول لیجئے، ہر پیج پہ، دوسرے پیج پہ، ہر طرف آپ کو نبی علیہ السلام کا ذکر نظر آئے گا، آپ کی امت کا ذکر نظر آئے گا، آپ کے حالات اور کیفیات کا ذکر نظر آئے گا۔ اب یہ ہمارا ایمان کب بنے گا؟ جب اہل اللہ کے پاس ہم بیٹھیں گے، پھر بنے گا۔